محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے محبوب چینل اصلاح فار یوتھ میں۔ مختلف علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یقیناً علماء کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ علماء کرام کی محنت، ان کی جفا کشی، ان کی سادگی، ان کی تواضع، ان کا خلوص، ان کی للہیت، ان کی مجاہدانہ زندگی، جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے اندر بھی کام کرنے کا جذبہ اور ایک طریقہ کار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے۔ اگر جب علماء کرام کا بچپن ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کری اور پھر کس طریقے سے وہ عملی میدان میں ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے اندر بھی یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے علاقے کے لڑکوں کو دینی تعلیم کی طرف آمادہ کریں۔ یہ تمام جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے یہ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ آج آپ کے سامنے ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں، حضرت مولانا انصار صاحب جامعی دامت برکاتہ، جو جمعیت علماء شہر کانپور کے بھی سیکریٹری ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء اتر پردیش کے 3 زون ہیں، اس میں سے وسطی زون کے بھی سیکریٹری نائب ناظم ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعیت کے تحت ایک ادارہ چلتا ہے دینی تعلیمی بورڈ کا، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ بابو پروا میں اجیت گنج علاقے کی محمودیہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور بڑے ہی متحرک، بڑے ہی فعال شخصیت ہیں۔ جب آپ کے سامنے ان کے بارے میں ہم جانیں گے تو خود بتائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی شخصیت ہے مولانا انصار صاحب۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کا تعلق بارہ بنکی سے ہے۔ بارہ بنکی میں کس گاؤں سے؟ اصل میں ہمارا جو تعلق ہے وہ بارہ بنکی سے ہے۔ بارہ بنکی میں ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے میلا رائے گنج کے پاس، اس کا نام ہے سہری۔ تو ہمارا آبائی وطن تو وہی ہے، لیکن ہم بچپن ہی سے 2 بھائی نانا کے پاس رہتے تھے، اور ہمیں یہ نہیں شعور ہے کہ کس عمر سے ہم ان کے پاس رہتے تھے۔ کہاں نانا کے پاس؟ وہیں بارہ بنکی ہی میں، ہمارے گاؤں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک رامپور کٹرا ایک قصبہ ہے، تو وہاں ہمارے نانا کا گھر تھا۔ تو ہم وہیں ننیال میں، ہم 2 بھائی، ہم اور ہم سے چھوٹا بھائی، دونوں لوگ وہیں بچپن سے ہی رہے ہیں نانا کے پاس۔ اور کافی زمانے تک گویا ہماری شادی بھی ہمارے نانا ہی نے کی ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر ہمارے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، اور جب چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی تو وہ نانا کے پاس اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگا، اور اس کے بعد ہم پھر اپنے آبائی وطن سہری، جو ہمارا اصل گھر ہے، وہاں ہم گئے۔ وہاں سے کانپور کیسے منتقل ہوئے؟ وہاں کانپور میں اصل میں جو ہے ہمارا جو گاؤں ہے تو وہ بدعت زدہ گاؤں ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ جو ہے جہالت بھی تھی، علم بھی نہیں تھا، اور پورا گاؤں جو ہے بریلویت سے متاثر تھا۔ تعلیم کا کوئی وہاں ماحول بھی نہیں تھا، کوئی مزاج بھی نہیں تھا۔ تو نانا نے ہم کو اپنے یہاں رکھا، اور اس کے بعد میں نانا کوئی بہت دیندار نہیں تھے اس وقت، لیکن نانی اور نانا کی خواہش یہ تھی کہ یہ 2 نواسے ہمارے ہیں، ان کو حافظ بنایا جائے۔ تو ہم دونوں کو ہمارے جو ہے ننیال میں مدرسے اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے ان علاقوں میں، دیہاتوں میں کم ہوتے تھے، تو گھروں میں پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ تو سیتا پور میں ایک جگہ ہے پینتے پور، تو پینتے پور کی جو ہے وہ وہاں کے چیئرمین صاحب، اس وقت موجودہ چیئرمین صاحب ہیں، مولانا ہیں، تو ان کی بہن ہمارے گاؤں میں تھی، اور ڈاکٹر عرفان صاحب ہمارے گھر کے بالکل بازو میں تھیں۔ تو وہ چونکہ اہل حق سے جڑی ہوئی تھی پینتے پور سے، اور کافی دیندار تھیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی کافی دیندار تھے، تو ناظرہ قرآن ہم نے ان سے پڑھا۔ ہاں، اور اس کے بعد پینتے پور میں جا کر؟ نہیں، یہیں وہ رامپور میں، چونکہ ان کی شادی رامپور میں ہوئی تھی تو وہ رامپور میں رہتی تھی۔ تو ہمارے نانا کے بغل میں، بازو میں ان کا مکان تھا، تو وہ لڑکیوں کو پڑھاتی تھیں، لیکن ہمارے گھر سے ننیال سے ایک تعلق تھا، تو اس تعلق کی بنیاد پر ہم دونوں بھائیوں کو انہوں نے رکھ لیا کہ بھئی یہ بھی ہمارے نواسے ہی ہیں، تو اس اعتبار سے 2 وہاں لڑکے پڑھتے تھے۔ تو ناظرہ قرآن ہم نے وہاں مکمل کیا۔ پھر ناظرہ مکمل کرنے کے بعد میں گاؤں ہی میں اس وقت موجود ہے الحمدللہ ہمارے استاد ہیں حفظ کے، محترم جناب حاجی حافظ محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے۔
تو ہمارے نانا نے پھر ہم دونوں بھائیوں کو وہاں بھیجا. تو ہمارے چھوٹے بھائی تو وہ 10 پارے کر کے وہ ہٹ گئے پیچھے، لیکن ہم نے وہاں پر حفظ مکمل کیا. اور حفظ مکمل کرنے کے بعد میں ہمارے نانا بہت خوش ہوئے اس پر. اور عام طور پر ہمارے یہاں اس زمانے میں رمضان میں جو ہے وہ دستار ہوتی تھی، چونکہ مدرسہ نہیں تھا، گھروں میں پڑھائی ہوتی تھی، تو رمضان میں دستار ہوتی تھی. تو ہمارے نانا نے اس وقت جو ہے وہ تقریباً 800,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا، افطار کا انتظام کیا. خوشی تھی کہ ہمارا نواسا حافظ ہوا ہے بہرحال. اس کے بعد وہیں دور کیا. پھر دور کرنے کے بعد میں جو ہمارے حفظ کے استاد ہیں ان کے بھائی ہیں حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی، جو حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درسی ساتھی ہیں جامع علوم کے بھی اور دارالعلوم دیوبند کے بھی. تو پھر ان کے ذریعے سے انہوں نے بات کی ہمارے استاد محترم نے نانا سے کہ اس کو کانپور بھیج دو، یہ کچھ آگے پڑھ لے. تو نانا اس پر تیار ہو گئے. خالی اس ذہن تھے، بہت زیادہ دیندار نہیں تھے، لیکن پڑھانے کا جذبہ تھا کہ اچھا بن جائے، اچھا انسان بن جائے، کچھ دین کی سوجھ بوجھ آ جائے. تو پھر مولانا اختر صاحب ہمیں لے کے نواسی میں پٹکا پور لے کے وہ آئے اور یہاں ہمارا داخلہ ہوا. اور داخلہ ہونے کے بعد میں پھر چلے گئے گھر واپس، 2-4-5 دن کی چھٹی لے کے. پھر جب جو ہے دوبارہ آنا ہوا باقاعدہ رہنے کے لیے، تو ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک جگہ پڑتی ہے صفدر گنج. وہاں کے مولانا عبد المنان صاحب قاسمی جو اس وقت دہلی میں مقیم ہے، اور مولانا شاکر صاحب قاسمی یہ بھی دہلی میں مقیم ہے. تو ان حضرات سے تعارف کرا دیا تھا انہوں نے. تو پھر ان کے ساتھ آ کر یہاں جامع علوم میں ہم گویا رہنے لگے. کھانا پینا اور کمرہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ تھا، اور گویا یوں کہا جائے کہ ہمارے سرپرست تھے شروع دور کے. یہ مولانا حضرت مولانا عبد القیوم صاحب مظاہری دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ بھانجے ہیں مولانا عبد المنان صاحب. تو انہی کی سرپرستی میں بہرحال پھر یہاں جامع علوم ایسے ماحول میں آنا ہوا. اور اسی زمانے میں زمانے طالب علمی میں ہم یہاں جاجموں میں اشرف آباد میں تراویح سناتے تھے. اشرف آباد میں شتلا بازار ہے، عارف ویلکم ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو وہاں متعین فرمایا تھا، اور رہتے تھے جامع مسجد اشرف آباد میں. تو یہاں تراویح سناتے تھے، اور یہاں تراویح سنانے کے بعد 6 دن کی 7 دن کی عموماً ہوتی تھی، پھر واپس چلے جاتے تھے. تو ہمارا جو اصلی گاؤں ہے، تو ابھی ہم اپنے گاؤں میں رہتے نہیں تھے، لیکن وہاں تراویح نہیں ہوتی تھی مسجد میں. ایک مسجد میں ہوتی تھی، ایک میں تراویح نہیں ہوتی تھی. تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تو ہم کو لے کر گئے، گاؤں آئے، ننیال ہمارے آئے، اور اس کے بعد میں ہم کو وہاں سے لے کر گئے. تو ہم تراویح ہم نے سنائی، 16 رکعتیں یا 14 رکعتیں ہوئی تھی. تو پیچھے ایک صاحب جو ہے بہت ناراض ہو گئے کہ ہم وہابیوں کے پیچھے تراویح نہیں سنتے ہیں، اور یہ دیوبندیوں کے پیچھے نہیں سنتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر رات گزری اور صبح میں واپس اپنے ننیال آ گیا. پھر وہاں بڑا انتشار ہوا خاندانوں کو لے کے کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، کیسے کہہ دیا، جب لوگوں کو معلوم ہوا. لیکن پھر میں دوبارہ جانے کو وہاں تیار نہیں ہوا. لیکن آج الحمدللہ وہی گاؤں ہے، وہی افراد ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب ہم اگر نماز بھی پڑھاتے ہیں یا جنازہ ہوتا ہے تو گاؤں میں ہم ہی پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی مخالفت کرتا ہو. تو یہ ابتدائی دور رہا ناظرہ پڑھنے کا، اور پھر حفظ کرنے کا، اور پھر جامع علوم آنے کا. ویسے یہ جو آپ نے اپنے حالات بتائے، ایسے اکثر اکابر کے حالات اسی طرح کے سامنے آتے ہیں. ہماری ایک معروف شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، میں ان کا سن رہا تھا، وہ بھی کہنے لگے کہ جب میں اپنے علاقے میں پہنچا، اپنے گاؤں پہنچا، تو میں نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو مجھے پیچھے ہٹا دیا گیا، نماز پڑھانے نہیں دیا گیا. چلیں ایک وہ دن تھا، اور اس کے بعد آج یہ دن ہے کہ اس مسجد میں امام میرے حکم سے طے ہوتا ہے، میرے حکم سے ہٹتا ہے. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس جو ہوتا ہے. خیر، جب آپ جامع العلوم آئے مولانا، تو جامع العلوم اس وقت کا کیسا تھا؟ اس وقت کا جامع علوم جو ہے اس کی ایک شان تھی، مدرسے کی ایک شان تھی، اور اس کے تعلیمی جو اس کا پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، تو اس کے بڑے چرچے تھے، اور بڑی معیاری تعلیم تھی. تربیت بھی تھی طلبہ کی، اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی. اور کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں، اس زمانے میں 600-700 طلبہ وہاں رہتے تھے. تو ایک بڑی معیاری تعلیم تھی، اور اساتذہ بھی اس پر توجہ دیتے تھے. ہم جس سال آئے تو وہ 89
تھا، اسی سال حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تقرری ہوئی تھی، اور اسی سال مسجد میں توسیع کا کچھ کام ہوا تھا، دروازے پہلے لگے ہوئے تھے، اس سال بھی جو ہے جامع علوم میں بچوں کے کمروں میں پنکھے نہیں تھے، اس کے بعد پھر پنکھے لگے، لیکن جامع علوم بہرحال اس وقت جامع علوم تھا۔ تو اس وقت آپ کے اساتذہ کون تھے؟ اس وقت ہمارے اساتذہ میں جو شروعات ہوئی تو حمدباری ہماری حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اسی طریقے سے مولانا فخر الدین صاحب ہیں، اور حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب ہیں۔ ان حضرات کے پاس چھوٹی کتابیں رہیں، پھر آگے بہرحال بڑھتے گئے تو کتابیں اور اساتذہ کے پاس جاتی رہیں۔ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے جب تعلیم کا آغاز کیا تو ان سے آپ نے حمد باری پڑھی، تو یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہم لوگوں نے جو مولانا کی زندگی دیکھی وہ ایک خطیبانہ زندگی دیکھی، ایک فعال اور متحرک عملی میدان میں کام کرنے والی زندگی دیکھی، لیکن ہم لوگوں نے اس زندگی کو نہیں دیکھا کہ وہ پڑھاتے کیسے تھے۔ تو جو آپ نے پڑھا ہے مولانا سے، تو پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، کیسے حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دور کے بڑے مقرر بھی تھے، بڑے مبلغ تھے، خطیب بھی بہت اچھے تھے، لیکن اسی طریقے سے ایک کامیاب مدرس بھی تھے۔ وہ ہم نے حمدواری کے سال پڑھا، پھر میزان کے ساتھ ان پڑھا، پھر جو ہے علم الصیغہ کے سال، پھر کافیہ کے ساتھ ترجمہ قرآن، تو یہاں تک مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھا۔ طلبہ مولانا سے بہت مطمئن رہتے تھے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور کتابوں کے سمجھانے کے اعتبار سے مولانا اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ طلبہ کے ذہن میں وہ سبق بالکل مستحضر ہو جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک گویا یوں کہا جائے کہ بہت کامیاب مدرس تھے، اور طلبہ ان کے جو ہے درس میں بہت شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا جو ہے گھنٹہ گولا مار دیں، لیکن مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھنٹے میں طلبہ بہت شوق سے حاضر ہوتے تھے۔ اچھا، جو ہم اساتذہ کے پڑھانے کا انداز دیکھتے ہیں اور اس میں پھر طلبہ کے ساتھ جو رویہ رہتا ہے، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے کبھی کبھی سخت رخ اپناتے ہیں اساتذہ، اور کبھی کبھی بڑا شفقت والا رویہ ہوتا ہے۔ مولانا کا رویہ کیسا ہے؟ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تھیں، اچھا، سختی بھی بہت تھی اور شفقت بھی بہت تھی۔ ان کے دور میں مولانا نگراں بھی تھے، تعلیمی مغرب بعد عشاء بعد کے نگراں بھی تھے، تو ان کی نگرانی کا بڑا عجیب انداز ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولانا عشاء بعد سے پورا وقت دے رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے، اور اچانک 5 منٹ پہلے آ گئے، جسے 10:30 بجے تک پڑھائی ہونی ہے تو 10:25 پہ آ گئے، اور اس کے بعد میں حاضری ہو گئی۔ تو کسی کی جو ہے اس وقت یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وقت سے پہلے کلاس میں چلا جائے، تو محبت بھی بہت کرتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے۔ حمدواری کا سال میرا تھا تو حمدواری ہمیں یاد نہیں ہوتی تھی، وہ پوری یاد کرنی پڑتی موضوعانی، تو وہ ہمیں یاد ہوتی تھی، لیکن ہم جب گھنٹے میں جاتے تھے تو بھول جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہمیں صبح یاد ہو جاتی، فجر بعد آپ سن لیا کریں۔ تو اس پہ وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آ کے سنا دیا کرو۔ تو کبھی کبھی حضرت کو سنا دیا کرتے تھے، یا کچھ ایک لڑکے تھے، 1-2 لڑکے، ان کو متعین کر دیا کہ ان کو سنا دیا کرو۔ تو الحمدللہ یہ گویا ان کی طرف سے شفقت ہی تھی کہ گھنٹے کے علاوہ بھی اگر تمہیں یاد ہو رہا ہے تو اس کو بھی سنا دو، تو اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو شفقت بھی کرتے تھے، سختی بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ محبت بھی کرتے تھے بہرحال، اور لوگوں کو، بچوں کو تعلیم کی طرف، طلبہ کو اس زمانے میں متوجہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور ان کے دور میں سمجھتا ہوں بڑا نکھار بھی آیا تعلیمی اعتبار سے بھی۔ آپ نے نگرانی کی بات کری، ہم نے شاید اس سے پہلے آپ سے ہی سنا ہے مولانا کی نگرانی کے واقعہ۔ مولانا کی نگرانی بڑی زبردست رہتی تھی، طالب علم ان سے گویا کہ ان کے سامنے آ کے اپنے تمام جرائم کو اگل دیتے تھے، یہ کیسے ہو؟ مولانا کی نگرانی اصل میں ایک تو تعلیمی اعتبار سے نگرانی کی، مغرب بعد عشاء بعد کی پڑھائی ہوگی، دوسرے مدرسے میں جو کچھ خرافات طلبہ کرتے ہیں اس کی نگرانی، اور میں کھل کے کہوں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہے فلم وغیرہ دیکھتے تھے، تو اس کی نگرانی۔ مولانا کے پاس جو خفیہ محکمہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا، اور ان کا بڑا عجیب اسٹائل تھا مولانا کا رحمت اللہ علیہ کا، کہ جسے 2 لوگوں نے ہم نے کوئی کام کیا تو وہ ایک کو بلاتے تھے، اور ایک کو بلانے کے بعد میں وہ ایک کو اس کو توڑ لیتے تھے کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تو ابھی اس کو ہم بلا رہے ہیں۔ تو اچانک بلایا جاتا تھا اور اچانک سوال ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں
جب دوسرا ساتھی اس جرم میں ہمارے ساتھ شریک ہے اور یہ کہا جائے کہ وہ قبول کر چکا ہے تو پھر یہاں کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ اس کو قبول نہ کیا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے مولانا بڑی گہری نظر رکھتے تھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شرارت تو ٹھیک ہے, شرارت تو برداشت ہے, لیکن خباثت برداشت نہیں کی جائے گی. اور ان کے دور میں الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ جو اس طریقے کی خرافاتیں ہوتی تھیں وہ بہت کم ہوئی. بچے جو فلم دیکھا کرتے تھے وہ فلم دیکھنے سے بہت سے بچوں نے توبہ بھی کیا. اور ان کا ایک عام مزاج فلم کے اوپر یہ تھا کہ جس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے دیکھا ہے تو پھر اس کی چھڑی پھول باغ سے آتی تھی عصر بعد یا دن میں کسی وقت. اور عشاء کے بعد سارے بچے مسجد میں تکرار کرتے تھے, حفظ والے بھی ہیں, عربی درجات کے بھی ہیں, تو سارے بچے وہاں ہوتے تھے. انہی کے سامنے اس کی بہترین جو ہے وہ پٹائی ہوتی تھی. تو اس سے اور لوگوں کو جو ہے وہ عبرت ہوتی تھی اور پھر لوگ رفتہ رفتہ اس عادت کو چھوڑتے تھے. اور دیگر اساتذہ, مولانا انوار صاحب کا زمانہ بھی ہوگا؟ ہاں, مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جس دور میں ہم تھے تو اس زمانے تک تو حضرت نائب محتمم رہے, اور اس کے بعد میں پھر نائب محتمم بن گئے خسرو تاج صاحب. تو مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرس بھی رہے. تو مولانا انوار صاحب بھی جو ہے بہت محتاط زندگی اگر ان کی دیکھی جائے تو بہت محتاط زندگی انہوں نے جامع علوم میں گزاری. طلبہ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے, بڑی محبت سے پیش آتے تھے, اور کوشش یہ کرتے تھے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل ان کو مستحضر ہو جائے, اس کو یاد کر لیں. اور نفاست بہت تھی حضرت کے اندر, تو وہ اسی چیز کو چاہتے بھی تھے کہ صاف ستھرے رہیں. اور لوگوں کے ساتھ, طلبہ کے ساتھ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا بہرحال رویہ. کوئی خاص واقعہ جو آپ کے ذہن میں؟ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے ہم لوگ, تو ہم نے یوں چپل تھوڑا سا اونچے سے نیچے ڈالا تو اس میں آواز بہت ہوئی. تو جب وہ آواز ہوئی تو انہوں نے ایک زور سے تھپڑ مارا. تو کہنے لگے یہ تو نیچے جھک کر دھیرے سے بھی رکھا جا سکتا تھا. تو کوئی اس طریقے کا ان کا مزاج تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, آواز نہ ہو. تو بہرحال مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو جایا کرتے تھے تو ہم لوگ ان کو منانے جایا کرتے تھے. پوری جماعت جاتی تھی, پھر خوش ہوتے تھے, مٹھائی کھلاتے تھے سب کو. اساتذہ کا ویسے یہ رویہ, پہلے ناراض بھی شفقت کے لیے, اور پھر ماشاءاللہ مٹھائی وغیرہ. تو میرے خیال سے کبھی کبھی تو آپ لوگ چاہتے ہوں گے ناراض ہو جائے تاکہ ہم مٹھائی. ہاں, کبھی کبھی ناراض کر دیا جاتا تھا ان کو. کسی کوئی کام ایسا کیا گیا کہ حضرت ناراض ہو گئے کہ یہ اب جو ہے ان کو منایا جائے گا حضرت کو, تو مٹھائی کھانے کو ملے گی. پھر مولانا آپ نے پوری تعلیم یہیں مکمل ہاں, کی؟ پوری یہیں مکمل کی. پھر وہ کون سے اسباب ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ یہیں پر ٹھہر گئے, یہیں مقیم ہو گئے؟ اصل میں ہم جس سال آئے تھے جامع علوم میں 89 میں, تو اس سال ہمارے بارہ بنکی کے کچھ لوگ یہاں پڑھتے تھے. تو ایک لڑکا نعیم تھا, تو وہی پڑھتا تھا, بعد میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی. تو اس وقت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں ایک کمرہ ہے جس میں ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. اس کمرے میں حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. تو نعیم سے کچھ بات ہوئی کہ اور کون آیا تمہارے یہاں کا, تو نعیم ہم کو لے کے گیا کہ یہ انصار آیا اس سال. تو مولانا مبین صاحب نے جب ہم کو دیکھا تو کہنے لگے ہم سمجھ رہے تو بنگالی ہے. تو اس کے بعد سے پھر مولانا سے ایک تعلق ہو گیا, مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق ہو گیا, ان کی خدمت کرنا. اور چونکہ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سال جامع علوم میں تشریف لائے تھے, تو جب حضرت سے تعلق ہوا تو چھوٹے حضرت سے بھی تعلق ہو گیا, اور وہ پھر تعلق جو ہے گویا وہ بڑھتا رہا. اور اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند جانے کی ایک مرتبہ بات آئی کہ ہمارے کچھ ساتھی تھے دارالعلوم چلا جائے, تو ہم لوگ دارالعلوم گئے, اور جانے کے بعد میں وہاں پیپر ہی نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام آ جائے تو جامع علوم چھوٹ جائے. تو وہاں پیپر ہی نہیں دیا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر جاؤ گے تو اس وقت حضرت مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو کچھ کوٹا ہوتا تھا کہ اگر وہ پاس ہو گئے اور تقابل میں نہیں آ پائے تو سفارش کروا دی جائے گی. تو ہم 2-3 لوگ تھے, تو یہ ہوا کہیں اگر پاس ہو گئے تو یہیں رہنا پڑے گا, کانپور چھوٹ جائے گا. تو یہ ہوا کہ کانپور نہ چھوڑیں, اور وہ اللہ کا ایک ایسا نظام رہا کہ جب طالب علمی کے دور میں کانپور جو ہے نہیں چھوڑنے کا دل چاہا تو اللہ نے یہیں لا کر پھر. ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا جو لوگ کانپور میں آ کے بستے ہیں پھر کانپور سے ان کو ایک عجیب سا لگا ہو جاتا ہے. ابھی جو ہمارے طلبہ دارالعلوم گئے, حالانکہ دارالعلوم کا ایک
عجیب ماحول ہوتا ہے، لیکن کانپور والوں کو کانپور ہی پسند آتا ہے. جی 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 جی. مطلب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ کانپور میں آپ ایک اچھے مقرر ہیں، تو آپ نے تقریر کیسے سیکھی؟ تقریر میں اگر تقریر سیکھنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ پورا جو ہے وہ کریڈٹ کہا جائے، یہ سب کچھ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے تقریر کے سلسلے میں. خاص طور کہ مولانا مجھ سے کہتے تھے کہ وہ انجمن ہوتی تھی جی جمعرات کو، تو انجمن کے علاوہ کمرے میں بلاتے تھے، کہتے تھے کچھ بولو، تو ہم کہتے تھے کچھ یاد نہیں ہے، تو کہتے تھے سبق یاد ہے، کسی کتاب کا سبق یاد ہے وہ سنو. جیسے حمدواری تھی یا میزان کا سال تھا یا کوئی اور آگے بڑھتے گئے، قدوری ہوئی یا کچھ اور کتابیں ہوئی، نور الزا ہوئی، اس کا سبق یاد ہے، سبق کا ترجمہ یاد ہے، عبارت لوگ رکھو نیچے کتاب اور اس کو دیکھو اور اس کا ترجمہ کرو کھڑے ہو کر. تو اس طریقے سے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی توجہ دی. کچھ بھی کہو، تعلیم الاسلام سنا دو، تاریخ الاسلام سنا دو، تو بولتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم اپنی انجمن میں بہت بولتے تھے، یہ ہوا کہ ان کو وقت کم دیا جائے، مطلب پورا وقت لے لیتے تھے ہم. اور پھر حضرت کی اس وقت بڑی عنایت یہ تھی، شفقت تھی، ہمیشہ رہی، کہ اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے جامع علوم میں تو مسوان پور میں ایک جلسہ ہوا تھا، تو بہت بڑا جلسہ تھا، حافظ عالمین صاحب ہیں، ان حضرات نے کرایا تھا. تو اس زمانے میں مولانا مجھے لے کر گئے تھے وہاں، ساتھ میں ہم مولانا کے گئے تھے. تو حضرت نے کہا کہ تم پہلے بیان کر دو تھوڑا سا. تو ہم طالب علم کچھ آتا جاتا نہیں، لیکن حضرت نے وہاں پہلا بیان ہمارا جو مجمع میں کروایا وہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسوان پور میں کرایا. 5-10 منٹ جو بھی ہم بولے ہوں گے، اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ملا اور پھر بولنا آیا. اسی طریقے سے جامع علوم میں ایک مرتبہ کمپٹیشن ہوا تھا، جس میں حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب سیتا پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ حکم بن کر تشریف لائے تھے. اس سے پہلے یہاں کے اساتذہ جو جامع علوم کے تھے انہوں نے باقاعدہ جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میں جو اس میں نکلے ان کو آگے اس میں بھیجا. تو اس میں بھی بہرحال ہم کمپٹیشن یہاں تو نکال لے گئے جامع علوم والا، لیکن جب اس میں گئے تو اس میں کوئی پوزیشن ہم نہیں لا پائے، نہ اول نہ دوم نہ سوم، کوئی پوزیشن نہیں لا پائے. تو میں زینے پر چڑھ رہا تھا اور حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ زینے سے اتر رہے تھے. تو مجھ سے کہیں گے کیا ہوا تمہارا؟ تو ہم بہت مایوس ہو گئے، ہم نے کہا حضرت کہیں نام ہی نہیں آیا. تو انہوں نے مولانا نے حضرت نے تسلی دی اور سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ محنت کرتے رہو، نام آئے اور چاہے نہ آئے، اور آج نہیں آیا تو اگلی بار نام آئے گا انشاءاللہ. تو یہ گویا تسلی اور حوصلہ بڑھانا. تو یہ اساتذہ کرام کا اب یہی بات جب درجے میں گئے دوسرے تیسرے دن تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم نے تقریر تو بہت اچھی کی تھی، لیکن محنت کرتے رہو. جو حکم حضرات آتے ہیں ان کی الگ الگ ان کی وہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے بہت تیز چیخنا چلانا پسند کرتے ہیں اور کوئی بہت خاموشی کے ساتھ گفتگو کا انداز پسند کرتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. تو کہہ لیں گے یہ کوئی وہ معیار نہیں ہے کہ آپ، لیکن آپ اپنی محنت جاری رکھیں. تو یہ بولنا جو مجھے آیا، اور اپنے محافظ ضمیر کو جو تھوڑا بہت، مقرر تو نہیں ہوں لیکن مسجد میں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے. اور آج بہرحال جو کچھ بھی ہیں. مولانا اسامہ صاحب کو کیسے آیا تھا؟ آپ کو کبھی کچھ بتایا کہ انہوں نے کیسے تقریر سیکھی؟ اگر بتایا ہو. مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنڈیلے ہم لوگ گئے تھے پروگرام کے ساتھ میں، تو مولانا اسامہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ تقریر کیسے کریں. تو حضرت یہ کہتے تھے کہ جب ابتدائی دور ہو تو تقریریں یاد کرو، رٹو، اور رٹنے کے بعد میں اس کو کرو. اور جب تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور رٹنا آ جائے اور کچھ تقریر کرنا بولنا آ جائے تو پھر مطالعہ شروع کرو کتابوں کا. جب مطالعہ شروع کرو گے تو اس کے مضامین کچھ آئیں گے ذہن میں، کچھ نکل جائیں گے، لیکن پھر بولنا آ گیا ہے، مطالعہ کرنا شروع کر دو گے تو دھیرے دھیرے اپنی بات کہہ سکو گے. تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار میں نے سوال کیا، یہی بہتر طریقہ تقریباً تمام مقررین اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آپ کس سن میں فارغ ہوئے؟ ہم فارغ ہوئے ہیں 94 میں. پھر اس کے بعد آگے پڑھنے کا کچھ خیال ہے؟ نہیں، اس کے بعد آگے پڑھنے کا کچھ خیال تو نہیں آیا مولانا. اس کے بعد نہیں، 94 میں نہیں، 97 میں 96 97 میں فارغ ہوئے. اس کے بعد میں جو ہے
وہ ہم گھر چلے گئے تو ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب جہاں ہم نے ناظرہ مکمل کیا تھا وہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے چلے میں بھیج دیا. تو چلے میں جب بھیجا تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 4 مہینے یہ لگائیں گے. تو ایک چلہ ہی ہوا تھا تو نانا نے شادی طے کر دی. تو وہ ڈاکٹر صاحب بلا لایا کہ بھی چلہ بھی نہیں پورا ہوا ہے، تمہاری شادی طے ہو گئی، 15 دن باقی ہیں، چلو گھر چلو. تو جو ہے وہ اس طریقے سے شادی ہو گئی. شادی ہو جانے کے بعد میں ہم نے کچھ دن یہاں آپ کے چمن گنج میں ایک مکتب تھا موسیانے میں، تو اس مکتب میں کچھ دن پڑھایا ہے. ہم رہتے تھے یہاں قلی بازار میں شبراتی والی مسجد میں. ہمارے یہاں کے علاقے کے امام تھے قاضی سعید صاحب، تو یہاں رہتے تھے، وہاں کچھ دن پڑھاتے تھے. اس کے بعد پھر ہم چلے گئے اناؤ. اناؤ میں کنگ انٹرنیشنل ایک فیکٹری ہے، اس میں مسجد ہے. تو وہاں پر ہم 2 سال رہے، لیکن وہاں پر مولانا کام کے بہت مواقع نہیں تھے، کیونکہ جو ٹرینڈی تھی وہ دہی چوکی کے قریب تھی، وہاں آبادی نہیں تھی، ذہن میں کچھ کام کرنے کے جذبات تھے. تو اسی دوران 2 سال رہے تو ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا مدرسہ چلا آ رہا تھا جو ہمارا آبائی گاؤں ہے جہاں ہم کو ہٹایا گیا تھا. تو ہمارا محلہ خالی تھا. ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں ہمارے ایک بہت اچھے کرم فرما ہے خوشتر بھائی. تو ان سے مشورہ ہوا کہ ہم کوئی مدرسہ یہاں قائم کریں کیونکہ آگے چل کے کچھ یہاں کام کرنا ہوگا. تو یہ ارادہ تھا، لیکن ہم شعبان میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کچھ لوگوں کا آپ کے محلے میں مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ ہے. تو ہم نے ان کی بات سن لی. اس کے بعد میں رمضان میں ہم آئے یہاں تراویح سنائے، اور تراویح سنانے کے بعد جب ہم گئے تو ہم نے خوشتر بھائی سے بات کی کہ ہمیں اب ہر حال میں یہاں مدرسہ کھولنا ہے، مکتب کھولنا ہے. اگر مکتب ہم نہیں کھولیں گے تو ان کا بھی مکتب ایک یہاں بھی کھل جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے. تو پھر سردست انہوں نے کہا ہم چھپر کا انتظام کر دیں گے. زمین کا مسئلہ پھنسا، تو زمین ایک صاحب کی خالی پڑی تھی تو ہم نے ان سے بات کی. تو جب بات کی تو وہ ہم کو کچھ دنوں کے لیے دینے پر تیار ہو گئے. لیکن ہمارے جو ہے خاندان کے ایک صاحب تھے بااثر تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں زمین جو ہے وہ کسی کی نہ لینا، ورنہ چند مہینے کے بعد تمہاری ٹپائیاں تالاب میں پڑی ہوں گی اور تم دیے جاؤ گے یہاں سے بھگا. تو اس لیے ان سے بات کرو کہ یہ زمین بیچ دیں. تو ان سے بہرحال بات کی تو انہوں نے زمین بیچ دی اور ہم نے وہاں مکتب قائم کیا. آج الحمدللہ وہ مدرسہ چل رہا ہے. تو یہ ایک داعیہ پیدا ہوا کہ وہاں کچھ کام کیا جائے. پھر وہاں مدرسہ چلا لیا، سب کچھ شروعات ہو گئی. تو ہمارے ایک دوست ہیں یہاں شکلا گنج میں مولوی امام صاحب، تو ان سے بات کی تو بھی کہنے لگا اور چلہ لگا لیں. تو پھر ان کے ساتھ ہم چلے گئے گجرات، بھروچ جگہ ہے، تو وہاں پر ہمارا چلہ لگا. جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں یہ ہوا کہ محمودیہ مسجد میں امامت کی جگہ خالی ہے. چلے کی وجہ سے نہیں، چلے کی وجہ سے نہیں آئے، وہ یوں کہا جائے کہ انہیں چلے کی وجہ سے نہیں ملی، لیکن چلہ لگا کے چونکہ ان کے ساتھ آئے تھے ہم یہاں تو یہیں شکلا گنج میں رک گئے تھے، اور وہ جگہ انہی کے ذریعے سے گویا ہم کو ملی، لیکن چلی کی وجہ سے نہیں ملی. تو پھر وہاں جو ہے وہ امامت کی جگہ مل گئی اور وہاں بہرحال کام شروع ہو گیا اور نماز شروع ہو گئی. تو یہ ذریعہ بنا یہاں آنے کا. تو ہم نے زیادہ جگہیں نہیں بدلی ہیں، جب سے آپ یہیں پر، بس جب سے ہم یہیں ہیں. ہم آپ کی مسجد کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو جس طرز پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کام کرتے رہے اور ہر شعبے کو مسجد سے ہی گویا کہ ہر شعبے کا کام ہو رہا تھا مسجد سے. خدمت کا بھی کام ہو رہا تھا، تعلیم کا بھی کام ہو رہا تھا، تبلیغ کا بھی کام ہو رہا تھا، تمام کام ہو رہے تھے. ہم آپ کی مسجد دیکھتے ہیں کہ آپ گویا کہ اسی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں. آپ کی مسجد میں تعلیم کا بھی کام ہے، تبلیغ کا بھی کام ہے، آپ مستورات کی لائن سے بھی فکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے خدمت کا بھی ایک بڑا کام آپ کرتے ہیں. یہ داعیہ، یہ مزاج آپ کا کیسے بنا؟ اصل میں تعلیم کا کام تو مکتب وہاں چل ہی رہا تھا اور کچھ نہ کچھ خدمت کا کام ہوتا تھا. لیکن جب وہ کرونا آیا تو کرونا میں حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر بات چیت ہوتی تھی، ہم لوگ جایا بھی کرتے تھے. تو بالکل جب شروعاتی دور ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں کچھ کام کرو. تو ہم نے کہا حضرت کوئی وسائل نہیں ہے. تو حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور کام شروع کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو بہرحال جس طریقے سے حضرت نے رہنمائی فرمائی اسی انداز سے کام شروع کیا
اور پھر لوگ معاون بنتے چلے گئے، کچھ آپ کے بساط خانے کے لوگ جو اس زمانے میں کام کر رہے تھے تو یہ بھی کچھ ہمیں دیتے رہے کہ اپنے علاقے میں تقسیم کرتے رہو، کچھ ان سے خریدتے بھی رہے، اور اسی طریقے سے کچھ علاقے کے لوگوں نے مدد کی. تو اس کے بعد سے یہ جو خدمت خلق والا کام تھا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، لوگوں کی مدد کرنا. پھر سی اے این آر سی کا مسئلہ آیا تھا، تو سی اے این آر سی کے مسئلے میں بھی حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہاں جو لوگ متاثر تھے تو ان متاثرین کے لیے کام کرنا، جو حضرات جیل گئے تھے تو جیل میں جا کر ان سے ملاقات کرنا. ہمارے ساتھ مولانا انیس الرحمان صاحب قاسمی، قاری عبدالمنعم صاحب چودھری، یہ حضرات کے ساتھ باقاعدہ 2 مرتبہ جیل جانا ہوا. پھر جو حضرات جیل میں رہے ان کے گھر کی پوری وہ کرنا، نگرانی کرنا کہ راشن ہے کہ نہیں ہے، کھانا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ کام سی این آر سی کے موقع پر ہوتا رہا. پھر ضمانت کے سلسلے میں ان کی پوری پیروی کرنا، یہاں سے لے کے الہ آباد ہائی کورٹ تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں. تو اس سے گویا اس علاقے میں تھوڑا سا شہرت ہوئی کہ یہاں اگر آپ جائیں گے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس کے بعد سے ضرورت مند، یہ کورونا سے پہلے کی یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے. اس کے کچھ ہی دن کے بعد کرونا آ گیا. تو گویا یہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئیں، کرونا اور اس سے پہلے سی این آر سی جو لوگوں کے کام آنا. تو اس علاقے میں یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے تو آپ محمودیہ مسجد چلے جائیں، وہاں انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری کر دی جائے گی. تو وہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہا، ابھی بھی آتے ہیں لوگ، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. سردی میں لحاف ہے، مولانا عبداللہ صاحب سے کہا کہ آپ بھی کچھ لحاف دے دو، یا کسی علاقے کے کچھ لوگ ہیں. رمضان میں جیسے راشن ہے، عید کے کٹ ہم لوگ الگ بنواتے ہیں اور اس پیکٹ میں، ہر پیکٹ میں 500 روپے رکھتے ہیں تاکہ جس کے ہاں جائے تو اس کے ہاں عید کا سامان ہو جائے. کچھ کپڑے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کسی کی شادی بیاہ ہے تو اس کی شادی بیاہ میں بھی لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور بیماروں کا علاج ہے. بہت سے بچے ایسے ہمارے علاقے میں جو فیس نہیں دے سکتے ہیں، اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کی فیس یا ان کی کتابوں کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ انتظام کیا جائے. اس سال ہم نے الحمدللہ ہائی اسکول میں جانے والی 5 بچیوں کا ان کے کورس کا انتظام کیا، اور یہ ہوا آدھے سال کی فیس بھی ان کی دی گئی. لوگ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی وہ ٹیم ہماری بڑی معاون ہے، اس کے ذریعے سے یہ خدمت خلق کے لائن سے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آپ کی مسجد میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ چہرے پہ داڑھی ہو یا نہ ہو، اور 5 وقت مسجد میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، لیکن ان کا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے وہاں کی عوام کا. ہم دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ہر ساتھ. اور اعتکاف میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف میں ہمارے یہاں حضرت جو ہے وہ کبھی 50 لوگ ہو گئے، کبھی 60 لوگ ہو گئے. مطلب ایک بہت بڑی مسجد تو نہیں ہے، اوسط درجے کی مسجد ہے، اس میں 50-60 لوگ ماشاءاللہ، اور اس میں بھی اکثر نوجوان ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کا آپ سے کیسے تعلق ہے؟ اصل میں یہ مجھے لگا کہ جو حضرت کی تربیت تھی، حضرت رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا اثر تھا کہ کچھ علاقے میں کام کرو، مسجد میں بیٹھ کر حجرے میں نہ بیٹھو، نکلو باہر، لوگوں سے ملاقاتیں کرو، لوگوں کو اپنے قریب کرو، کبھی ان کو چائے پر بلا لو، کبھی ان کے گھر چلے جاؤ. اچھا ایک بات اور ہے مولانا جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو کام جب کریں گے تو کام کی بنیاد پر لوگ آپ سے جڑیں گے، آپ کے دل میں کوئی اس کی لالچ نہ ہو تو لوگ جڑیں گے. میں کووڈ میں دیکھتا تھا کہ وہ لڑکے ہمارے محلے کے جو ہم سے مسلک کی بنیاد پر سلام نہیں کرتے تھے اور بہت دور رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کووڈ میں ہمارے کام دیکھے کہ رمضان میں بھی آدمی روڈ پہ کھانا بانٹ رہا ہے، جا کے ہائی وے پہ کھانا بانٹ رہا ہے، اور پورے علاقے میں جو ہے پوری فکر لیے ہوئے، تو وہ حضرات مسجد آتے تھے کہ مولانا فلاں جی کے راشن پہنچانا ہے، فلاں جی کے پہنچانا ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ سلام نہیں کرتے تھے وہ مسجد نماز کے لیے آنے لگے، یا اگر کسی وجہ سے نہیں آتے ہیں تو ان سے سلام، دعا اور خیریت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام اچھے ڈھنگ سے کیا جائے، نیت اچھی ہو، اور نوجوانوں کے کچھ پروگرام جیسے جو نوجوانوں کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ تشریف لے آتے ہیں، کبھی حافظ الماس صاحب آ جاتے ہیں، کبھی مولانا حذیفہ صاحب آ جاتے ہیں، تو نوجوانوں کو جوڑا جاتا ہے. کوئی غرض نہیں ہوتی، کچھ مقصد بھی نہیں ہوتا، تو اس سے نوجوان بہرحال جڑتے ہیں. باپو پوروا کا جو ایک پرانا تعارف ہے اور ابھی وہ تعارف ہے کہ باپو پوروا میں بدعت بہت زیادہ، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا بدعت کا سرغنہ آپ کے لیے سراج پاپا جو تقریباً خدائی دعویٰ کرے، وہاں پر ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں اور وہاں پر لوگ ایسے لوگوں کے مرید بھی بن جاتے ہیں.
آج بھی بڑی تعداد میں. جب آپ نے پرانا بابو پروا بھی دیکھا ہوگا، آپ کب سے ہیں مسجد محمودیہ میں؟ تقریباً 18-20 سال ہو رہے ہیں. تو پہلے سے اب میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ مولانا دیکھیے، پہلے آج سے آپ 20 سال پہلے چلے گئے تو ہم یہ بات تو کہہ سکتے تھے کہ جو ہے اہل حق کمزور تھے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج کے بابو پروا میں اہل حق کمزور نہیں ہے. ہماری مساجد ان کی مساجد سے زیادہ ہے. سراج جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اجیتی گنج میں ہیں. سراج ہمارے اجیتی گنج میں ہے، لیکن سراج کی طرف جو لوگ جاتے ہیں یا اس کے وہاں گدی پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بابو پروا کے لوگ نہیں ہوتے. ہاں، اجیت گنج بابو پروا شاید 1% بھی لوگ نہیں ہوتے. وہ یا تو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جب اس کا سال میں 2 عرس ہوتے ہیں اس کے یہاں، تو عرس جب ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں مسجد میں استنجے کے لیے. تو میں منع نہیں کرتا استنجے کے لیے، لیکن بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہاں سے آئے، تو اکثر اعظم گڑھ، بلیا، بہار، گورکھپور، کشی نگر، اس علاقے کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں. بابو پروا کے لوگ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہاں، شہر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہم لوگ اتنی محنت وہاں اس کے خلاف کر چکے ہیں کہ وہاں کے لوگ. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی لوگوں کے سامنے، تو اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. مطلب بابو پروا، وہ سراج بابا جو ہے وہ ایک طرف تو مطلب یہ دعویٰ کرے ہوئے کہ تقریباً وہ کہتا ہے خدا حلول کر گیا اس کے اندر، اور اس کے ماننے والے اس کو اللہ سراج اور حق سراج اس طرح کے نعوذ باللہ جملوں سے پکارتے ہیں. تو کیا ہے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. اس کی زندگی کے بارے میں تو وہاں کے لوگوں کو کہنا ہے، اس سے پہلے تھا معراج. اچھا. ہاں، اس کا بڑا بھائی تھا معراج، اس کو معراج بابا کہتے ہیں. 2011 میں وہ مرا. معراج 2011 میں مرا ہے، تو لوگ اس کو قبرستان میں دفن نہیں کرنے دے رہے تھے. تو اس کو لوگ مچھریا لے گئے، اس کے مریدین جو تھے وہاں جگہ خریدی راجو نگر میں، اور وہاں اس کی گویا تدفین ہوئی. اور اس کے مرنے کے بعد میں پھر یہ ان کا بھائی یہ سراج آیا. تو سراج کا بھی کوئی معراج کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا. یہ سب پتہ نہیں کہاں کے کرمنل لوگ ہیں، اور اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ علاقے میں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بھائی نہیں ان کے یہاں نماز. ان کو لوگوں نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اور عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں عورتوں میں جو یہ خرابیاں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جائیں گے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، کم بخت سے جو ہے پان کھاتا ہے اور وہ پان نکال کے کھلا دیتا ہے. پانی پیتا ہے گلاس میں، اور وہ اپنا منہ کا پانی کلی گلاس میں کر دیتا ہے، وہ پانی پلا دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شفا ہو رہی. جہالت ہے، صرف جہالت ہے. ورنہ ایک اچھا آدمی. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مولانا، بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں. میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ظہر کی نماز کے بعد. ہم اکثر ظہر کے بعد مسجد میں نیچے بیٹھتے ہیں. ایک صاحب آئے تو وہ حیدر گڑھ کے قریب کے تھے، حافظ قرآن اور اہل حق کے گھر کے، اور ان کے گھر والے ایک مدرسہ چلاتے ہیں. مولانا فیاض صاحب قاسمی کا گاؤں ہے منک پور، تو وہاں حاجی پیر غلام صاحب تھے، ان کا بیٹا آیا، اور وہ مولانا فیاض صاحب کا مدرسہ وہی لوگ چلاتے ہیں، مالی اعتبار سے تعاون کرتے تھے. اب کیا ہے مجھے نہیں معلوم. تو وہ مجھے نظر پڑی حافظ الیاس. تو میں نے کہا تم کہاں؟ وہ استنجا کرنے آیا تھا. تو اس کو بیٹھایا، بہرحال بات چیت ہوئی. تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ جھوٹا پانی پلاتے ہیں اور آدمی کو شفا مل جاتی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اتنا پروپگنڈا کیا گیا کہ ایک حافظ آدمی، اہل حق کے گھر کا آدمی، اور اس کے گھر میں کوئی دقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں آ گیا. اس کے تو میں سمجھتا ہوں کئی سو بیگھے زمین ہے، 2-3 بھٹے ہیں. لیکن اس کے بعد میں ہو سکتا ہے بیوی نے بھیج دیا، اس کو پوچھا بہت لیکن اس نے بتایا نہیں. پھر اس کو جب میں نے سمجھایا تو پھر وہ وہاں نہیں گیا واپس. الحمدللہ یہ رہا کہ واپس نہیں گیا. اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا اور مسجد کے پاس گاڑی منگائی، پھر اس کو کھانا کھلایا، وہیں سے وہ رخصت ہو گیا. تو جو دور دراز کے لوگ ہیں، اور آج کل آپ جانتے ہی ہیں کہ ذرا سے بتا دیں کہ آپ کو یہ کرا دیا گیا ہے اور آپ کا یہ ہو گیا ہے اور آپ کی ساس اس لیے ناراض ہیں، تو بہرحال کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سراج کا جو دائرہ ہے وہ بابو پروا کا نہیں ہے، باہر کا ہے. یہ معاشرے میں ہمارے جو خرابی چل رہی ہے، جعلی باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں جو اہل حق کے علماء ہیں، اگر وہ کچھ دعا تعویذ وغیرہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو آگے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کم سے کم اس طرح کے جاہلوں سے تو بچ سکیں. بالکل کرنا چاہیے مولانا. جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ حضرات جو ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی پانی دم کرانے آئے تو پانی دم کر دے، بچے پہ دم کرانے آئے تو بچے پہ دم کر دیں. اب کوئی تعویذ لکھوانے آئے تو تعویذ لکھ دیں، کیا نقصان ہے؟ شفا تو اللہ دیتا ہے، کم سے کم عقیدہ تو محفوظ رہے گا. اب ایک صاحب، میں بھی گھر پہ تھا تو ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ مولانا کب آئیں گے، تو میں نے کہا بتائیے. کہہ لگے میری پتھری ہے
تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں وہ ایک صاحب کو پتھری تھی، ان کو آپ نے پانی پھونک کے دیا تھا، ان کی پتھری ختم ہو گئی تھی۔ تو دیکھیے عقیدہ کہاں سے بگڑتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا بدعقیدہ آدمی ہوتا تو وہ اس انداز سے اپنے قریب کر لیتا۔ تو میں نے ان کو فون پر سمجھایا، ہم نے کہا ان کی دوا چل رہی تھی اور دوا چلنے کے بعد میں وہ پانی پر دم کرانے آئے، ہم نے دم کر دیا، تو اس دوا کے ذریعے سے اللہ نے فائدہ دیا، اور کچھ قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ دوا چھوڑ دیں، مولانا صاحب پانی دم کر دیں گے تو پتھری گل کے نکل جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت دلچسپ باتیں آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں۔ ذرا سے ادھر آئیے، آپ جمعیت علماء سے کب سے بات؟ جمعیت علماء سے ہم پڑھائی کے دور میں جو ہے دو کام تھے ہمارے ذمہ۔ ایک کام تو دعوت نامہ بانٹنا چھٹی کے وقت، جی سائیکل سے جاجموں تک چلے جانا اور اخبارات میں خبر دینا، خبر پہنچانا۔ اس وقت وہ نکلتا تھا قومی آواز، جس کا آفس تھا مال روڈ پہ، کچھ آفس دعوت پور کی طرف تھے، تو ہم سائیکل سے خوب دوڑا کرتے تھے۔ تو جمعیت علماء سے گویا اسی دور سے ایک تعلق رہا کہ دعوت نامہ پہنچانا، اخبار میں خبر لے جانا، حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد میں جب ایک تحریک چلی تھی اس زمانے میں، پوسٹ کارڈ بھیجا گیا تھا صدر جمہوریہ کو، تو مدرسے میں یہ کام بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہوا، وہ کرایا گیا۔ اور اس کے بعد سے پھر جب کانپور آیا تو حضرت سے تعلق تھا، تو جمعیت سے بھی تعلق تھا گویا، اور دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، حضرت اور جمعیت ایک ساتھ ہی تھی۔ اس وقت جمعیت کی ممبر سازی مہم چل رہی ہے جی۔ اب یہ بتائیے کہ کیوں عوام نوجوان جمعیت سے جو ہے؟ دیکھیے اس وقت جمعیت کی ممبر سازی چل رہی ہے، میں کر رہا ہوں الحمدللہ اپنے، اتوار کو میں نے کیمپ لگایا، کل جمعہ تھا، جمعے کے بعد کیمپ لگایا۔ اس وقت نوجوانوں کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے کام کرنے کے لیے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم، کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو نوجوان اس تنظیم سے اور اس جماعت سے جڑنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت سے جڑنے میں وہ اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی سرپرستی رہے گی۔ اور اس وقت موجودہ دور میں، چاہے پچھلے دور کی بات ہو یا اب اس دور میں خاص طور پر، جو کام جمعیت کر رہی ہے وہ کام شاید کوئی اور تنظیم اس انداز سے نہیں کر رہی ہے۔ تو نوجوان دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دکھ درد ہوا، کوئی مصیبت ہوئی، کوئی پریشانی آئی، تعلیمی اعتبار سے بھی ہے، تو یہ ہمارے سامنے تو یہی جمعیت آتی ہے، تو اس لیے لوگ جڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے باوپروا میں جیسے CNRC کا مسئلہ آیا تو کون آیا؟ اس وقت ہفتہ 10 دن کے لیے تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، لیکن اس کے بعد سب ختم ہو گئے، سب چلے گئے۔ مولانا آج بھی ہم لوگ ان مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، آج بھی کے ساتھ جمعیت کی طرف سے آج بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ وقتی آوازوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے وقتی جوش ہوتا ہے، اور جو مسلسل کام کرنے والی تنظیم ہے وہ جمعیت علماء ہے۔ جمعیت علماء جذبات سے نہیں کھیلتی، جمعیت کام کرتی۔ آپ اس وقت عوام کے بیچ میں کام کر رہے ہیں، تو عوام کا کیا رجحان ہے جمعیت کے ساتھ؟ دیکھیے عوام جمعیت سے 100% متفق ہے، کچھ لوگ ہوں گے جن کو کچھ باتوں پر اعتراض ہوگا، لیکن ہم اپنے یہاں دیکھتے باوپروا میں کہ جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں جن سے سلام دعا ہے، وہ بریلوی مسلک کے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کام آپ کی جمعیت کر رہی ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کام جو ہے وہ آپ ہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جسے بلڈوزر کا مسئلہ تھا یا مدارس کا مسئلہ ہے یا اور دیگر مسائل ہیں، تو اپنے اعتبار سے جمعیت کوشش تو کر رہی، سپریم کورٹ گئی، وہ کوشش کر رہی، اور یہ جب لوگوں کے سامنے آتا ہے، جو غلط مقدمات میں لوگ جیل چلے گئے، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ان کے مقدمات کی پیروی تو جمعیت علماء ہی کرتی۔ بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو باعزت بری ہو کے، جن پہ پھانسی کا حکم تھا نچلی کورٹوں میں، تو الحمدللہ جمعیت مستقل ایک کام کرتی رہتی، اس لیے لوگوں کا رجحان جمعیت کی طرف ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں مولانا اسامہ صاحب سے جڑا تھا، اور جو مولانا اسامہ صاحب کا مشن وہ میرا مشن، تو ظاہر ہے آپ نے تمام مشن میں ساتھ دیا مولانا کا۔ یہ مدارس کے تعلق سے بات آ گئی، جمعیت کے تعلق سے آ گئی، عقائد کے تعلق سے مولانا اسامہ صاحب کی فکر کیا تھی، اور کس حد تک کے بیداری تھی؟ عقائد کے سلسلے میں ایک واقعہ بتلاؤں آپ کو۔ حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ پہ فالس کا اٹیک ہوا، اور کچھ اور بھی دقتیں حضرت کو تھیں، تو اس زمانے میں بارہ بنکی میں ایک جگہ ہے بنکی، وہاں ایک مولانا ایوب صاحب ہوا کرتے تھے، جو عامل ہوا کرتے تھے، جی۔ تو وہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کچھ کام کرنے کو بتلایا،
تو عقائد کے اعتبار سے مولانا اسامہ صاحب نے کہا، فرمایا کہ خلاف شرع میں اپنے والد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، چاہے پوری زندگی میرے والد ایسے ہی پڑے رہے، لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا وہ نہیں ہو سکتا۔ والد صاحب فالج میں ہے، ہاں ٹھیک ہونا ہے، خلاف شرع عمل بتایا تو مولانا تیار۔ ہاں تیار نہیں ہونے کا، ہم کو یہ گوارا ہے، ہمارے باپ پوری زندگی، ہمارے والد پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد میں ہم ان کا علاج، روحانی علاج کسی غیر شرع کام سے کریں۔ ایسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو بلایا کسی کو دکھانے کے لیے، ہم نے بلایا کسی کو دکھانے کے لیے، تو ان صاحب کی ملاقات کرائی، یہ حضرت کے انتقال کے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، ان صاحب کی ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تعویذ مجھے لکھنی تھی مرغے کے خون سے، تو وہ سفید مرغا چاہیے، تو بوائلر سفید ہوتا ہے، تو حضرت کا چہرہ بدلا تھوڑا سا، اور اس کے بعد میں حضرت نے کہا یہ بتلاؤ کہ اس تعویذ میں کیا لکھو گے؟ تو کہنے لگے کہ ایک منتر ہے وہ لکھیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہیں اگر تم کہہ دیتے کہ ہم قرآن کی آیت لکھیں تو ہم تمہاری رعایت نہ کرتے، یہ ڈنڈا رکھا ہوا تمہاری خیریت نہیں تھی، جبکہ وہ حضرت کا کوئی شاگرد واگرد نہیں تھے۔ تو عقائد کے مسئلے میں حضرت بہت مضبوط تھے، اس میں تو کوئی سمجھوتا نہیں، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بارہ بنکی لے لیجئے، بہرائچ لے لیجئے، گونڈا لے لیجئے، قنوج لے لیجئے، فرخ آباد لے لیجئے، لکھنؤ لے لیجئے، سلطان پور لے لیجئے، ان علاقوں کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ حضرت نے فتح کیا ان علاقوں، بدعات کا خاتمہ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت قربانیاں ہیں۔ ایک زمانے میں ایک بابا آیا تھا وہاں بہرائچ میں، پانی والا بابا، پانی والا بابا بڑا مشہور تھا۔ کیا کرتا تھا پانی میں؟ بس پانی لے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، پانی لے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مولانا پہلے تو وہ دم کرتا تھا پانی کو، اس کے بعد میں جب اس کے معتقدین بڑھے تو اس نے ہینڈ پمپ لگوا دیے وہاں، اور ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے کہ بارہ بنکی سے لوگ ٹرالی لے کے جا رہے ہیں، بس لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہرائچ کو بالکل گڑھ بنا دیا، مشن بنا دیا، اپنا ٹارگٹ پہ لے لیا، اور اس پانی والے بابا کو اکھاڑ کے دم لیا۔ اور حضرت کہتے تھے یہ فرضی ہے، یہ کہیں سے کرمنل ہے، کہیں سے بھاگا ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت بتلا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ وہ جو کانپور سے اسامہ آتے ہیں ان سے کہہ دو اب یہاں نہ آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ بہرائچ کے لوگ سمجھدار ہوئے اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ کہیں مرڈر کر کے یہاں آیا تھا۔ ایسے لوگ بابا بن جاتے، ایسے لوگ بابا بن جاتے ہیں۔ تو بدعت کے خلاف اور اس طریقے سے عقائد پر تو حضرت کی بہت خدمات ہیں۔ بارہ بنکی میں زید پور ایک قصبہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں شیعت بھی ہیں، تو حضرت 10 محرم کو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بارہ بنکی کے علاقے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یو پی میں بدعت کے سلسلے میں دیکھیں تو بارہ بنکی بھی ایک چیمپئن ہے بدعت کے سلسلے میں، ہاں۔ لیکن حضرت کی جن علاقے میں حضرت گئے اور محنت کیا، کام کیا، اور بڑا عجیب اس وقت حضرت کے جذبات ہوا کرتے تھے عقائد کے سلسلے میں، معلومات دعوت دے دی کہ آ جاؤ، آگ جلاؤ، تم آگ میں کودو، ہم آگ میں کودیں، یا کمرے میں بند کر دو تم اپنے مولانا کو اور ہم کو بند کر دو، جو زندہ رہے گا وہ حق پر ہے۔ گونڈا کے علاقے میں، بعض علاقوں میں، تو یہ اندر سے جب عقیدہ مضبوط ہوگا جب ہی کہہ سکتا ہے آدمی نا، اللہ کی ذات پر جب یقین ہوگا۔ تو عقائد کے سلسلے میں بہت کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کام ہوا ختم نبوت پر اور دیگر چیزوں پر، لیکن ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر عظیم ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں سوچ رہا ہوں میں بھی سنا دوں۔ جی مولانا ہی نے سنایا، میں تو مولانا کے ساتھ نہیں رہا تھا، تو مولانا نے سنایا تھا، کہنے لگا بہرائچ، کہیں آپ نے بہرائچ کا تذکرہ کیا، کہنے لگا بہرائچ میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بریلویت نے، بدعتیوں نے مطلب بیانات کیے، اور اس میں دیوبندیوں کو خوب برا بھلا کہا، اور اس میں ایک جملہ یہ کہا کہ اگر کوئی دیوبندی خانہ کعبہ کی چھت پر مرے تب بھی وہ جہنم میں جائے، اور اگر کوئی بریلوی شراب خانے میں مرے تب بھی وہ جنت میں جائے۔ مولانا کہنے لگے پھر اس کے بعد یہ سب ہمیں کارگزاری سنائی گئی، تو ہم نے کہا چلتے ہیں، وہاں پر جلسہ رکھا گیا، مولانا گئے، مولانا نے بس ایک جملے میں اس کی پوری بات کا جواب دے دیا، کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کون کہاں مر سکتا ہے۔ جی جی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے میں مولانا بڑے بڑے مسئلے سمجھا دیتے تھے۔ ختم نبوت کے تعلق سے مولانا کیا کیا کردار رہا ہے کانپور کے اندر؟ دیکھیے، کانپور، آپ کانپور کے ہیں جی، اور ہم کانپور آئے ہیں، تو بہرحال آنے والے میں اور رہنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے طالب علمی کے دور میں دیکھتے تھے
کہ اس زمانے میں ایک تو اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، اور اتنے جلسے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جلسہ کرا بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ مفتی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور مولانا انظر شاہ تھے یا ان کے ساتھ مولانا سالم صاحب تھے یہاں اجمیری کے آس پاس، تو وہاں پتھر چل گئے تھے، پورا جلسہ نہیں ہو پایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بابا سے پہلے رحمانی مارکیٹ کے پاس ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس پروگرام میں مولانا حفظ الرحمان صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اس میں بھی بعد میں کرسیاں چل گئی تھیں، اس میں حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ناظم جلسہ تھے۔ تو پھر ان حضرات کے یہاں ڈی ایم کے یہاں پیشی ہوئی، تو چونکہ ان حضرات سے تھوڑا قربت تھی، تو ڈی ایم کے یہاں جب گئے تو جب بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ بہت سی کمپنیاں ٹی وی بناتی ہیں، بہت سی کمپنیاں فریج بناتی ہیں، تو ایک کمپنی دوسری کمپنی کی برائی نہیں کرتی، وہ اپنی کمپنی کی تعریف کرتی ہے۔ تو وہاں یہ حضرات یعنی اپنے لوگ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ جلسہ کریں، آپ اپنی بات کریں، برائی کیوں کسی کی کرتے ہیں۔ تو اس پر ڈی ایم صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ آئندہ کوئی جلسوں میں جو ہے وہ برائی نہ ہونا چاہیے۔ تو کانپور میں حق کا جو غلبہ ہوا ہے، جو لگتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، حالانکہ بھی زیادہ ہمیں لگتا ہے ہم ہیں نہیں زیادہ، تو یہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جلسہ کر کر کے ہر علاقے میں یہ کیا۔ ختم نبوت پر تو ایک ان کی عجیب کڑھن تھی، عجیب بے چین رہا کرتے تھے۔ تحفظ سنت 2005 میں کرائی تھی، شاید 3 یا 5 میں یہاں طلاق محل میں، اس میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ تو وہ ایک عجیب سی ان کی کڑھن ہم لوگ دیکھتے تھے، اور وہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، کیسے حضور کا سامنا کر پائیں گے کہ حضور کی نبوت پر، ختم نبوت پر شب خون مارا جا رہا ہو اور ہم جو ہے وہ خاموش رہیں۔ اسی فکر کے نتیجے میں ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ حیدر گڑھ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا ختم نبوت کے سلسلے میں، وہاں بھی کچھ قادیانی تھے، تو حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب کو بلا لو۔ تو اچھا، وہ جو اندر کی کڑھن اور جو فکر، تو وہاں جو حضرت کا بیان ہوا تو اس کا بڑا وہاں اس علاقے کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ تو کانپور میں تو ہم شروعاتی دور سے دیکھ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فرقہ باطلہ پر بہت محنت، اور پھر ختم نبوت کے سلسلے میں اتنی محنتیں، اگر یہ محنتیں شاید نہ ہوتی تو کانپور تو آج بہت اس سلسلے میں بڑا آگے نکل گیا ہوتا قادیانیوں کے سلسلے میں۔ یہ تو انہوں نے گویا روکا ہے۔ مولانا ہر پہلو پہ جب بات ہو رہی ہے تو ایک پہلو مولانا کا اور ہے، ہم مولانا بڑی مزاحیہ شخصیت کی، بڑے لطیفے سنا کر، جیسے ابھی میں نے یہی ایک لطیفہ ہی ہے گویا کہ کون کہاں مر سکتا ہے انہوں نے بتا دیا، کوئی مولانا کا لطیفہ؟ مولانا کی ایک آخری بات میں بتلاؤں، مطلب مولانا کی زندگی کے بالکل آخری لمحات ہویا، مولانا نے بدھ کو وہ کرایا، اپنی کووڈ کی جانچ کرائی، اور جمعرات کو رات میں مولانا ایڈمٹ ہوئے۔ تو بدھ کی رات میں ہم اور ہمارے دوست حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب اور ہمارے دوست قاری عبد المعید صاحب، ہم لوگ جاجمو گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ طبیعت گڑبڑ ہے رات حضرت کی، اور ظہر کے بعد شاید حضرت کی جانچ ہوئی تھی کووڈ کی۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، سماؤ بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو دودھ آنا تھا اوپر سے، گھر سے دودھ آنا تھا۔ چٹکلے کی بات آپ نے کہی تو چٹکلے کے حوالے سے دودھ آنا تھا، تو یہ تھا کہ کچھ کھاتے تھے تو الٹی ہو جاتی تھی، طے ہو جاتی تھی، تو دودھ پیتے تھے تو تھوڑا سا ہضم ہو جاتا تھا۔ تو جب ایک بار ہوا ہاں بھائی کیا ہوا، تو یہ ہوا ابھی آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے کہا کہ دودھ ہے کہ رشید کی عورت ہے، مطلب مزاحیہ جملے میں۔ تو سماما میں بیٹھے تو انہوں نے کہا دونوں میں کون پسند ہے آپ کو؟ تو کبھی کبھی اسے ہنسی مذاق کے چٹکلے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہم لوگوں کی شاید جو ہے وہ آخری اس طریقے کی گفتگو تھی۔ پھر جمعرات کو ہم لوگ لے کے گئے، مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے، بدر الزما صاحب بھی تھے، اور ہم تینوں لوگ تھے۔ مولانا اسامہ صاحب کے بعد مولانا عبداللہ صاحب کا دور آیا جی، پھر آپ لوگ مولانا عبداللہ صاحب کے بعد کیسے چلے؟ مولانا عبداللہ صاحب کا دور آیا مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد۔
دیکھیے ہم لوگ جو ہے، ہم اپنی ایک ذاتی بات تو بتا دیں، ہم اس خاندان سے تیسری پیڑھی ہو گئی. حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہمارے استاد تھے. اور ہم حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کرتے تھے اور گھر کا سامان بھی لاتے تھے. تو گویا اگر یوں دیکھا جائے تو وہ ایک تعلق، عقیدت اور محبت چلی آ رہی تھی. دوسرے یہ ہے کہ کانپور میں حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ان فکروں کو لینے والے لوگ نہیں تھے جن فکروں کو پر مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے. ان فکروں کو مولانا عبداللہ صاحب لے کر چلے تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ مولانا کے ساتھ چلیں، ان کے شانہ بشانہ رہیں، ان کے پیچھے چلتے رہیں. اور الحمدللہ آج یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جن کاموں کو لے کر حضرت مولانا اسامہ صاحب چل رہے تھے، مولانا عبداللہ صاحب بھی انہی کاموں کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں. ایک آخری سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں مستورات کے تعلق سے کیا کیا کام ہوتا ہے؟ مولانا ہم اپنی مسجد کو جو ہے وہ گویا یوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی مرکز بنائیں. مرکز مطلب کام کرنے کا مرکز بنائیں. تو ایک تو ہمارے یہاں مکتب چلتا ہے جس میں تقریباً 150-200 بچے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں مقامی بچوں کا شعبہ حفظ چلتا ہے. اور 2 سال پہلے ہم نے مسجد ہی میں، ہماری مسجد کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ آگے سے ہے، ایک راستہ پیچھے سے ہے، اور 2 کمرے ہیں جن کے دروازے بھی پیچھے سے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ مستورات مکتب چلایا جائے. تو ایک عالمہ ہے، ایک مولانا ہے، ان کی اہلیہ عالمہ ہے، تو مولانا سے بات ہوئی تو ان کو بھی جگہ کی تھی کہ کوئی جگہ مل جائے. تو وہاں مسجد ہی میں ظہر کے بعد سے عصر تک وہ نظام بنایا گیا جس سے مسجد بھی متاثر نہیں ہوتی. تو ایک عالمہ ہیں وہ آتی تھیں. الحمدللہ آج اس وقت 3 لوگ پڑھانے والے ہیں، 3 عالمہ اس وقت پڑھانے والی ہیں. اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. تو مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر حضرات کے مشورے سے ہم مہینے کے آخری اتوار کو خواتین کا ایک پروگرام رکھتے ہیں، جن خواتین کو مسجد ہی میں بلاتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئیں، تشریف لائیں، اور علماء اکرام کے بیانات ہوں، آپ کے بھی ایک آدھ بیانات اس میں ہو چکے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد آویں، بالکل دور نہ ہو جائے مسجد سے. تو وہ خواتین کا پروگرام بھی ہمارا الحمدللہ بہت کامیاب رہا. اس سال رمضان میں ہم نے ایک کام یہ کیا، وہ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے نیا ہو، لیکن مفتی عبدالرشید صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک ہال تھا بہت بڑا، اور ہال کمرے سے ملا ہوا تھا ایک صاحب کا. تو ہم نے ایک صاحب ان سے بات چیت کی کہ یہاں حافظ صاحب تراویح سنا دیں، اس کمرے میں مرد آ جائیں اور کمرے کے باہر جو ہال ہے وہاں خواتین آ جائیں. تو اس میں کوئی قباحت شرعی اعتبار سے بہرحال نہیں تھی. تو اس کا اعلان ہم نے کیا. تو اس میں تقریباً 100 سے زائد خواتین آئیں تراویح قرآن سننے کے لیے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم وہاں تک بات پہنچا نہیں پا رہے خواتین تک. تو اس کا بہت فائدہ ہوا. پھر خواتین کی طرف سے یہ آیا، جو ہے ان کی طرف سے گویا یہ حکم آیا کہ بھئی یہ سلسلہ بند نہ ہونا چاہیے. ایک تو خواتین کا اجتماع جو مہینے کا ہے وہ بند نہ ہو، اور تراویح بھی نہ ہو. حضرت مولانا سید طلحہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے درس قرآن ہوتے تھے تو ہم خواتین کو مسجد کے اوپر بلاتے تھے. ہمیشہ ہم نے جوڑ رکھا ہے کہ اگر مرد بھی ہیں تو خواتین بھی ہیں، لیکن اب وہ حال ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اب مسجد میں نہ بلا کے ان کو، خواتین کو ہم اس حال میں بلا لیں گے. اسی طریقے سے اس علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں، جیسے ہمارے اس علاقے کے نوجوان بہت اچھے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. وہ اچھے نہ ہوتے تو کیوں جڑتے ہیں؟ وہ اچھے ہیں جبھی جڑ گئے. اسی طریقے سے خواتین کے اندر بڑے جذبات ہیں دین پر چلنے کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم بات وہاں تک پہنچا نہیں پاتے ہیں. تو بہرحال یہ چند کام جو ہے وہ مسجد سے الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے متولی صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں ان کاموں کے کرنے کی اجازت دی، اور جو بھی کام ان کو بتایا تھا تو اس کو فوراً وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں آپ یہ کام کر لیں بہتر رہے گا، یہ کام کر لیں بہتر رہے گا. تو اس انداز سے بہرحال وہاں پر جو ہے وہ یہ کام ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر مولانا. بڑی قیمتی اور بڑی اچھی بات ہے، خاص طور سے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج کی نئی نسل ہے ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی علماء کیا کر رہے ہیں، علماء نے کیا کیا.
تو ان کو دیکھنا چاہیے علماء کیا کر رہے ہیں. بھائی جب آپ عالم دین کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، جانیں گے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں. تو حضرت مولانا انصار صاحب ہیں، اس طرح سے شہر کانپور میں بہت بڑی علماء کی کھیپ ہے، ٹیم ہے، جو سب اپنی اپنی لائن میں کام کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کا ساتھ دیں، تعاون کریں اور ہر طرح سے مدد کریں. جب آپ یعنی عوام اور علماء کا ایک مضبوط ربط ہوگا اور دونوں لوگ مل کر کام کریں گے، تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بہت بہتر ثمرات ہمیں دکھیں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.